آج کے انتہائی اہم ترین خطبہ جمعہ کا انشاءاللہ موضوع ہوگا کہ رزق کی تنگی کے 3 اسباب کون سے ہیں، اور 3 ہی اسباب ایسے کون سے ہیں جن کے ساتھ رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح طور پر بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں۔ غور کیجئے گا کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کو شیطان بالکل تنگ نہیں کرتا، کیونکہ گھر والوں کو کون تنگ کرتا ہے؟ وہ تو اس کے اپنے بندے ہیں، اپنے بھائی ہیں، اس کے گھر والے ہیں۔ تو ایک قسم کے گروہ تو وہ ہے لوگوں کا کہ جن کو شیطان تنگ ہی نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شیطان انہیں کیسے تنگ کرے گا؟ وہ شیطان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جو شیطان چاہتا تھا وہ خود کر رہے ہیں۔ اب شیطان کو محنت کی ضرورت، بلکہ وہ شیطان کے حصے کا کام کر رہے ہیں، تو شیطان تو ان کے ساتھ تعاون کرے گا بجائے اس کے کہ ان کو تنگ کرے۔ ایک دوسرا گروہ انسانوں کا بھی ہے کہ اس گروہ کو بھی شیطان تنگ نہیں کرتا، کیونکہ شیطان ان کو تنگ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور یقین کے مضبوط قلعوں کے اندر زندگی کو گزارتے ہیں۔ وہ نظر، جادو، بندش وغیرہ سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہی بڑا پختہ ہے کہ جب تک اللہ نفع دینے پہ قادر ہے، کوئی نقصان پہنچا تو پھر ایسے گروہ کو بھی شیطان تنگ کرنے کی کوشش، وہ کہتا ہے ٹائم ضائع، کیونکہ ان کے قلعے ہی بڑے مضبوط ہیں۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو ایمان کی کمزور حالت کے اندر ہوتا ہے، پتہ نہیں لگتا ہے کچھ ہو جائے گا، بیٹے کی تصویر انٹرنیٹ پہ نہیں دینی ورنہ نظر لگ جائے گی، کاروبار کرنے سے پہلے ایک ناریل کو دروازے کے اوپر توڑنا ہے نہیں تو نظر، الف با جیم یہ والا ایک نقش بنا کے دکان میں لگانا ہے نہیں تو بندش ہو جائے گی۔ شیطان کے لیے بہترین اگر کوئی ٹارگٹ ہیں تو یہی والے لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ شیطان کو سپیس دیتے ہیں، جگہ دیتے ہیں، تذبذب کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، تو شیطان ان کو بے انتہا تنگ کرتا ہے۔ اور یہی لوگ آپ کو چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، تعویذ باندھتے ہوئے نظر آئیں گے، گاڑیوں کے اوپر مختلف قسم کی تحریریں نظر سے بچنے کے لیے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، بڑی سی عمارت کے اوپر الٹا برتن آپ کو نظر آئے گا۔ یہ والے لوگ ہیں جو شیطان کا بڑا اچھا ٹارگٹ ہے، یعنی شیطان ان کو بڑی آسانی سے گمراہ کرتا ہے، اور انہی کی وجہ سے فراڈیوں کی روٹی چل رہی ہے، انہی کی وجہ سے ان کا رزق چل رہا ہے، کیونکہ ایسے ہی تذبذب کی باتیں کر کے کہ آپ کو یہ معاملہ ہے، چلے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں کھلا پیسہ کماتے ہیں، تو ان کا رزق ادھر سے لگا ہوا ہے۔ تو یہ والا گروہ شیطان کا بڑا اچھا ٹارگٹ ہے۔ اب جو لوگ میرے بھائیوں شیطان کے بڑے اچھے ٹارگٹ ہیں اور شیطان ان پہ حملہ کرتا ہے، ان کے ساتھی ہیں، شیطان ان سے گناہ کرواتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے رزق کے اندر اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ شیطان کی باتوں کے پیچھے لگتے ہیں، شیطان کے پیروکار بنتے ہیں، تو شیطان ان سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ ایدیکم، اے آدم کے بیٹو تمہارے اوپر کوئی پریشانی نازل نہیں ہوتی مگر وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہے، تمہارے اپنے اعمال اور تمہاری کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو جب بھی میرے بھائیوں آپ کو کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی بیماری، کوئی اچانک حادثہ ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ ہر وقت یہ کہیں جی آزمائش آ گئی ہے، وہ بھئی آزمائش کا فیصلہ آپ نے کیسے کر لیا؟ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا عذاب ہو، تو آپ پہلے خود محاسبہ کریں گے، یار کہیں پر غلطی تو نہیں کر رہا، کہیں پر کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا۔ یاد رکھیں رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے، رزق سے مراد صحت بھی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہے، رزق سے مراد ایمان بھی ہے، اور رزق سے مراد یہ جو ہم بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سارا کچھ اس کے اندر شامل ہے، اور رزق سے مراد اطمینان بھی ہے، رزق سے مراد اولاد کا آنکھوں کا ٹھنڈک ہونا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی نعمت کم ہو رہی ہے، مسلسل صحت گر رہی ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، نیند نہیں آتی، عذاب آ رہے ہیں، کاروبار کم ہو رہا ہے، حالات زندگی کے تنگ ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے غور یہ کرنا ہے یار کہیں پر غلطی تو نہیں کر گیا، کہیں کوئی ایسا گناہ تو نہیں جو سارا کچھ ڈبو رہا ہے۔ یاد رکھیں ان گناہوں کے اندر بہت سارے گناہ ہیں جو انسان کے رزق کی کمی کا باعث کرتے ہیں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے یار کہیں میں ناپ تول کے اندر کمی تو نہیں کر رہا، کہیں میں ناشکری تو بہت زیادہ نہیں کر رہا، کہیں کسی نہ کسی طرح میں سود کے اندر تو نہیں ڈوبا ہوا،
کہیں میں بہت زیادہ بہتان تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اوپر, یہ کوئی گناہ تو ایسا نہیں کر رہا میں کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ حالات طاری ہیں, فوری طور کے اوپر آزمائش کہہ کر اپنے آپ کو بڑی محاسبہ کرنا ہے اپنا. اور میرے بھائیو یاد رکھیں, اس رزق کی تنگی کے اندر, زندگی کے تنگ اور بے چین ہونے کے اندر, کہ ایک معاملہ شروع ابھی ہوا تھا وہ ختم کیا ہے بڑی مشکل سے, دوسرا سر پہ, اگر ایسی کیفیت جسم کے اوپر طاری ہے اور آپ کے گھر کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہے تو میرے بھائیو سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا ہے کہ کہیں کوئی جھوٹی قسم تو نہیں اٹھائی. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس سے ہم پہلو تہی کرتے ہیں. یہ جھوٹی قسم میرے بھائیو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین الفاجرۃ تذہب المال. اے لوگو ذرا دھیان سے سنو, کائنات کے امام نے فرمایا جھوٹی قسم, جھوٹا حلف, جھوٹی تحریر, جھوٹی گواہی یہ مال کو ہڑپ کر جاتی ہے. اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا والیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاکیا. والیمین الفاجرۃ تدع الدیار بلاکیا. کائنات کے امام نے فرمایا لوگو جھوٹی قسم گھروں کو اور شہروں کو اجاڑ دیتی ہے. بات تو چھوٹی سی ہے, کائنات کے امام نے فرمایا گھر اجڑ جاتا ہے اس قسم کی وجہ سے. ہم اس بات کو ہلکا سے سمجھتے ہیں, تاجر تجارت کے درمیان ایویں جھوٹ بولی جا رہا ہے اور اس کے اوپر قسمیں کھائی جا رہا ہے. خاص طور پہ یہ پراپرٹی ڈیلر بھائی میرے, بھائی قسم اٹھا کے مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے میں نہیں دے رہا تھا, میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی اور اچھا گاہک آ جائے. بھائی آپ کو مل رہے تھے آپ نے بیچا کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ بھی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں. تو کائنات کے امام نے فرمایا یہ جھوٹی قسم گھروں کو اجاڑ دیتی ہے, اور یہ اتنی نحوست والی چیز ہے آپ نے فرمایا یہ بستی کو بھی اجاڑ دیتی ہے. تو غور کریں کہیں پر جھوٹا حلف نامہ تو نہیں دے دیا, بیان حلفی کوئی ایسا تو نہیں دے دیا کہ بس جس کے میں نے خیال ہی نہیں کیا. خاص طور پہ عدالتوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں جب دو فریقین کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو وہاں پر جو بیان حلفی جمع کروایا جاتا ہے 99% اس کے اندر جھوٹ ہوتا ہے, اور حلف کا مطلب قسم ہوتا ہے میرے بھائیوں. اور جو بندے یہ والا کام کرتے ہیں, کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں الاکبر الکبائر, بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ نے صرف 3 گناہوں کو گنوایا. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک, اپنے والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم اٹھانا, جھوٹا حلف اٹھانا. آپ نے فرمایا یہ تو سب سے بڑے گناہ ہیں. اور ایک اور روایت کے اندر الفاظ ہیں والیمین الغموس. غموس عربی زبان میں کہتے ہیں ڈبونا, یعنی وہ عمل جو انسان کو جہنم میں ڈبو دیتے ہیں. ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹی قسم اٹھاتا ہے. اور یہ عام سی بات ہے, روزانہ سینکڑوں بیان حلفی ٹائپ ہو رہے ہیں اور سینکڑوں ہی جھوٹے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں حالات تنگ کیوں ہو گئے ہیں یار, کاروبار ختم ہو گیا, بیماری جان نہیں چھوڑ رہی. کیسے چھوڑے گی؟ کائنات کے امام کا فرمان ہے کہ یہ تمہاری خوشیوں کو ہڑپ کر جائے گی قسم, تمہیں بے چین کر کے مارے گی یہ قسم, تمہارے بچوں کو تمہارے لیے عذاب بنائے گی یہ قسم, تمہارے مال و دولت کو منتشر کر دے گی یہ قسم. اور حدیث کے الفاظ ہیں یہ ہڑپ کر جائے گی سارا کچھ اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. اور اس کے پیچھے وجہ صرف ایک تھی جو چند سال پہلے تم نے بیان حلفی دیا تھا. تم نے مجمع کے اندر غلط بات کی تھی یہ زمین میری ہے, اور اس بات پر تم نے قسم اٹھا لی تھی یہ مال میرا ہے, یہ گاڑی میری ہے, یہ مکان میرا. جھوٹی قسم اٹھائی. کائنات کے امام نے فرمایا صبر کرو یہ سارا کچھ ہڑپ کر جائے گی. کیا ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا میرے بھائیوں؟ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے غور کریں اس بات کے اوپر. سارے قرآن مجید کے اندر آپ کو ایک آیت کے اندر اگر 5 عذاب, ایک آیت کے اندر 5 عذاب میرے بھائیوں اگر آپ کو ملتے ہیں تو وہ بھی یہی والی آیت ہے. غور کریں اس کو, جا کے گھر میں پڑھیے گا. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم, وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسمیں جھوٹی اٹھاتے ہیں, قسموں کو توڑ دیتے ہیں, ثمنا قلیلا, تھوڑی سی رقم کے بدلے میں. ویسے یاد رکھیے یہ نماز بھی اللہ کے ساتھ عہد ہے ہمارا. ہم ایک گاہک کے لیے جب نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی اسی زمرے کے اندر آتے ہیں. بس میں یہ جانے والا تھا, بس یہ آ گیا کام, تو بس اس وجہ سے نماز آپ نے اللہ کے ساتھ عہد کو توڑا ہے. آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, یہ عہد ہے اللہ کے ساتھ. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, یہ عہد ہے. تو آپ جب اس عہد کو توڑتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, تھوڑی سی رقم کے بدلے میں جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں. 10 20 30 40 ہزار کی خاطر گواہ موجود ہے. آپ بتائیں کتنے گواہ لینے ہیں؟ شاید میں نے رقم زیادہ بتا دی ہے, 500 1000 روپے بھی مل جاتے ہیں.
اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے عہد کو توڑتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، پہلا عذاب ان کے اوپر یہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آخرت کے اندر ان کا کوئی اجر نہیں ہے، آخرت میں خالی، کچھ بھی ان کا حساب کتاب آخرت میں نہیں ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، قرآن واضح اعلان کرتا ہے اس کی کوئی نماز نہیں ہے قیامت کے دن، کوئی اس کی عبادت قیامت کے دن گنتی میں نہیں آئے گی، کیوں؟ وہ جھوٹی قسم اٹھا کے آیا ہے، ساری زندگی اس کے اوپر لعنت پڑتی رہی صرف ایک بیان حلفی کی وجہ سے، ایک جھوٹے اقرار کی وجہ سے، ایک مجلس کے اندر قسم اٹھانے کی وجہ سے، اللہ کو گواہ بنانے کی وجہ سے، اللہ پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلا عذاب تو یہ ہوگا کہ آخرت میں اس کا کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا، اور دوسرا عذاب ولا یکلمہم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے میں قیامت کے دن اس سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اس دنیا کے اندر بھی انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب کوئی اس کا محبوب اس سے بات، اگر انسان کا باپ اس سے بات نہ کرے یا باپ کے ساتھ اس کا محبوب بیٹا بات نہ کرے تو بیٹے باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے بات نہیں کر رہی، انسان اندر سے جل جاتا ہے، انسان کہتا ہے یار میں مر جاؤں، میرے گھر کے اندر رہتے ہوئے میری محبوب بیوی میرے سے بات نہیں کر رہی، میری ماں میرے سے بات نہیں کر رہی، میرے بچے میرے سے بات نہیں کر رہے۔ تو اگر تو ہم رب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یکلمہم اللہ، میں قیامت کے دن تجھ سے بات نہیں کروں گا، اس وجہ سے کہ تم نے زمین پر جھوٹی قسم اٹھائی تھی، جھوٹا بیان حلفی دیا تھا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، ہو سکتا ہے کہ انسان، ناراضگی کی بھی سٹیجز ہوتی ہیں بھائیوں، سٹیجز ایک تو یہ ہے کہ انسان بات ہی نہ کسی کے ساتھ کرے، لیکن شدت کے ساتھ ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک تو اس کے ساتھ بات نہ کرے اور ایک اس کی طرف دیکھے بھی نہ۔ تو بندہ کہتا ہے یار لڑائی تو اس کے ساتھ معاملات تو اتنے زیادہ نہیں تھے، چلو بات میرے سے نہیں کر رہا، وہ تو بیٹھا ہو پاس تو میری طرف نہیں دیکھتا، یہ بات بھی بڑی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یار ایک تو بات نہیں کرتے، ایک تو میرے بچے میرے سے بات نہیں کرتے، ایک میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں کل قیامت کے دن اس بندے کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ اتنی بڑی بات میرے بھائیوں، اگر رب نہیں قیامت کے دن دیکھے گا تو کون دیکھے گا؟ اگر رب نے نہ دیکھا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اگر رب کی نظر رحمت ہی قیامت کے دن نہ پڑی تو ہم گناہگار کس چھتری کے نیچے بیٹھیں گے؟ کس کی جائے پناہ کے اندر ہم آرام کا سانس لیں گے جب رب بات نہیں کرے گا، رب ہمیں دیکھے گا نہیں، رب ہمیں قریب نہیں کرے گا، رب ہمارے پہ رحمت نہیں کرے گا؟ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے صرف یہیں پر بات نہیں ہوتی ختم، ولا یزکیہم، میں اس کو پاک ہی نہیں کروں گا، میں اس کو گناہوں سے پاک نہیں کروں گا، بلکہ ترازو کے اندر اس کے گناہ تولے جائیں گے، اور جب حساب کتاب شروع ہوگا پھر بخشش کا سامان ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا میں پاک نہیں کروں گا اس کو۔ اور پانچواں عذاب اللہ کہتے ہیں میں پھر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے سپرد کر دوں گا۔ اتنی بڑی ناراضگی کائنات کے بادشاہ کی صرف ایک گناہ کہ جھوٹا بیان حلفی، جھوٹی قسم، جھوٹی بات، جھوٹا عہد، جھوٹا اقرار، مجلس کے اندر بیٹھ کر جھوٹے دعوے، میرے بھائیوں اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مقدمہ لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے مقدمہ کیا پیش کیا؟ آقا میرا کنواں ہے جو میرے چچا زاد بھائی کی زمین کے اندر ہے، غور کیجئے اس بات کے اوپر۔ حضرت اشعث بن قیس کیا فرماتے ہیں؟ میرا کنواں ہے جو میرے چچا زاد بھائی کی زمین کے اندر ہے لیکن وہ مجھے دے نہیں رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس پر گواہ لے کے آ جاؤ، 2 گواہ لے کے آؤ کہ وہ کنواں تمہارا ہے، اور اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو اپنے چچا کے بیٹے سے کہو کہ قسم اٹھا لے۔ تو حضرت اشعث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا وہ تو قسم اسی وقت اٹھا لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہاں پر آپ نے فرمایا جس نے کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھائی، کل قیامت کو جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ سب سے زیادہ اس بدبخت کے اوپر غضبناک ہوگا، اللہ اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرے گا۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچیں اس بات کو، کتنی سخت بات ہے کہ بیان حلفی لکھتے ہوئے کروڑہا مرتبہ سوچنا چاہیے۔ کیا کوئی ایک لفظ ایسا تو نہیں ہے جس کے اندر شک و شبے کی بات ہے؟ کیا کوئی بات میں زیادہ دعویٰ تو نہیں کر رہا جو میرا حق نہیں بنتا؟ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص، یہ جو آیت نازل ہوئی جس کے اندر 5 عذاب ہیں، آپ فرماتے ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک شخص بازار کے اندر سامان بیچ رہا تھا، اور سامان بیچتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا ہے، اللہ کی قسم میں نے. اور یہ لفظ ہم روز بازاروں کے اندر سنتے ہیں، اور یہ اس تاجر نے غلط قسم اٹھائی تھی کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے نبی ان کو بتائیے یہ 5 سزائیں میں ان کو دوں گا اگر انہوں نے ایسی جھوٹی قسم اٹھائی. اور ہمارے یہاں پر قسمیں یہ دیہڑی میں 50,000 مرتبہ ہم سنتے ہیں قسمیں. تو میرے بھائیو خدا را اس بات سے باز آ جائے، یہ چیز انسان کے رزق کو تنگ کر دیتی ہے، انسان کی زندگی کو تنگ کر دیتی ہے. تو غور کیجئے، اگر گھر کے اندر کوئی حالات ایسے چل رہے ہیں، کاروبار ترقی نہیں کر رہا، آپ کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بیان حلفی پہ غور کرنا ہے، جھوٹی گواہی پہ غور کرنا ہے، جھوٹی قسموں پہ غور کرنا ہے. یقین مانے اتنا بڑا عذاب آپ کو قرآن کی کسی آیت میں نہیں ملے گا. سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہیں میرا باپ جھوٹی قسم اٹھا کے تو نہیں مر گیا. اور اگر آپ کو اندازہ ہو گیا کہ غلط قسم اٹھا بیٹھے تھے تو پھر سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنی ہے. جس کا مال تھا اس سے جا کے معافی مانگنی ہے، اس کو واپس کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر جھوٹی قسم کا کفارہ دینا ہے. تو میرے بھائیو یہ ایک عمل ہے جس کے ساتھ رزق تنگ ہو جاتا ہے. کیا عمل ہے بھائیو؟ جھوٹی قسم، جھوٹا بیان حلفی، یہ والا عمل ہے. دوسرا عمل، بلکہ تیسرا عمل، پہلا تو گناہ تھا، دوسرا بیان حلفی، اور تیسرا میرے بھائیو عمل جو انسان کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے، انسان کی جاب نہیں لگتی، اس میں پروموشن نہیں ہوتی، برکت نہیں آتی زندگی میں. وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا. اللہ کا قرآن کہتا ہے جس شخص نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، جس شخص نے اللہ کو بھلا دیا، جس شخص نے اللہ سے محبت نہ کی، جو شخص اللہ کے قریب نہ ہوا. غور کیجئے اللہ کی قسم اس بات پہ، جس شخص نے اللہ کے ساتھ مانگنے کا زندہ و جاوید تعلق نہ رکھا. اور ہم مانگتے پتہ کیا اللہ سے؟ غور کریں اس بات پہ. ہمارا ایک بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، بچی ہو، اکلوتی اولاد ہو، اور وہ ہم سے کہے، ہر چیز ہم سے مانگے، ابو مجھے بسکٹ چاہیے. آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے، تو کیا آپ جب اس کو وہ بسکٹ لے کر دیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. کہ بھئی میرے پاس مال و دولت بھی کھلی ہے، کروڑوں کے مالک ہیں، لیکن بچہ مانگ صرف بسکٹ رہا ہے. مال آپ کے پاس کروڑوں اربوں کا ہے، بچہ بسکٹ مانگ رہا ہے، ٹافی مانگ رہا ہے، تو آپ کو خوشی ہوگی؟ اور ساتھ بچہ اگر بار بار یہ لفظ بھی کہے، ابو میں صرف آپ سے مانگتا ہوں، میں نے کسی اور سے کبھی، تو ابو کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ میرا بیٹا بڑی غیرت والا ہے، صرف میرے سے ہی مانگ رہا ہے. اور باپ اس کو خوشی سے چیز دے گا. اگر کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہو جائے اور وہ کوئی بڑی چیز مانگ لے، ابو مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہے، آپ اسے لے کے دے سکتے ہیں، آپ لے کر دیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، لیکن آپ کے ذہن میں تھوڑی سی بات آئے گی کہ پیسے تھوڑے سے زیادہ لگ گئے. اور اگر وہ آپ کو کہے مجھے دنیا کی سب سے مہنگی گھڑی لے کے دو، مجھے آپ سب سے مہنگی گاڑی لے کے دو، اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو لے کے بھی دے دیتے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھ سے مانگتا تھا، اب بڑی بڑی چیز بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اس کو لے کے دے دوں، لیکن میرے پاس پیسے. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو لیکن آپ کا ایک محبت والا تعلق اس اولاد کے ساتھ ضرور بنے گا کہ یار دیکھو مانگ مجھ سے رہا ہے. وہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم کبھی اللہ کے ساتھ بھی یہ تعلق بنائیے نا، کبھی اللہ سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگیں. اے اللہ مجھے جراب چاہیے، اے اللہ مجھے اچھی پینسل چاہیے، اے اللہ میں اپنے گھر کو پینٹ کروانا چاہتا ہوں، مجھے پیسے چاہیے، اے اللہ میں موبائل ہاں آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آپ لے بھی سکتے ہیں، وہ پیسہ کس کا دیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ سے مانگنے کا ایک تعلق برقرار رکھتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اے اللہ مجھے گھڑی چاہیے، آپ لے سکتے ہیں جا کر دکان سے، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ آپ مجھے دے دیجیے. تو اللہ کو کتنی محبت ہوگی. اور یہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں، اللہ سے جراب مانگ رہے ہیں، اللہ سے کپڑے مانگ رہے ہیں، اللہ سے گاڑی مانگ رہے ہیں. اگر آپ بڑی چیز مانگیں، اے اللہ مجھے فلاں جگہ کے اوپر ایک بہت 2 کنال کا ولا چاہیے، 10 کنال کا ولا چاہیے، وہ چیز آپ کے لیے تو بڑی ہے لیکن اللہ کے لیے بڑی. اور اللہ اگر آپ کو دے دے تو کیا اللہ کو یہ احساس ہوگا کہ میرے خزانے کم ہو گئے؟ ذرا محسوس کیجئے اس بات کو.
جب آپ اللہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ سے محبت کا رشتہ بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ صرف میری طرف ہی آ رہا ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھ سے مانگ رہا ہے, تو پھر اللہ کے نزدیک تو کائنات میں سب کچھ ہی چھوٹا ہے. جب وہ تعلق بن جائے, محبت کا رشتہ بن جائے, تو کائنات کا رب اعلان کرتا ہے میرے بندے تو مانگ, تو ابھی دعا بعد میں ختم کرے گا, میں وہ چیز تمہیں پہلے دے دوں گا. اسی لیے کائنات کے امام نے فرمایا اے میرے ساتھیوں سنو, اگر جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ یہ وہی نسبت ہے کہ جب تم چھوٹی چیز تسمہ بھی جوتی کا مانگو گے تو اللہ کو تمہارے اوپر پیار آئے گا, اللہ کو محبت آئے گی. اللہ کہے گا دیکھو مجھے سے مانگ رہا ہے. اور میرے بھائیو اگر اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا, اللہ کے ساتھ دوستی والا تعلق بن گیا, اللہ کے ساتھ ایک بار محبت پیدا ہو گئی, تو اللہ کی قسم سورج غروب نہیں ہوگا, بعد میں غروب ہوگا. اللہ آپ کے اوپر رزق کی بارش پہلے نازل کر دے گا. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کی والدہ جو صبح کے وقت پریشان تھی کہ میرا بیٹے کا کیا بنے گا, غور کریں اس بات پر. وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو صبح کے وقت پریشان تھی کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا, اگر فرعون کو پتا چل گیا تو میرے بیٹے کو جان سے سورج غروب نہیں ہوتا, اور فرعون کے محل میں فرعون پریشان ہوتا ہے کہ اب اسی موسیٰ علیہ السلام بچے کے دودھ کا انتظام میں کدھر سے کروں. ابھی سورج غروب نہیں ہوتا اور فرعون پریشان ہوتا ہے اپنے محل میں کہ وہ ماں پریشان تھی صبح کے وقت میرے بچے کا کیا بنے گا, کہ فرعون قتل کر دے گا. شام غروب ہونے سے پہلے فرعون پریشان ہوتا ہے کہ اب اس بچے کے دودھ کا انتظام میں کدھر سے کروں. اللہ جب آپ کے ساتھ تعلق سیدھا کر لے گا, آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے, مانگنے والا تعلق بنا لیں گے, تو میرے بھائیوں پھر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, اللہ سب کچھ دے گا. چھوٹی چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں تو بڑی چیز آپ کے لیے ہو سکتی ہے, اللہ کے نزدیک تو سب کچھ ہی چھوٹا ہے. تو 3 عمل میرے بھائیوں جن کے ساتھ رزق تنگ ہوتا ہے, ہر قسم کا گناہ, جھوٹا بیان, جھوٹی قسم, جھوٹا بیان حلفی, اور تیسرا انسان اللہ کو جگہ نہ دے اپنی زندگی کے اندر, اللہ کے ساتھ محبت نہ کرے, اللہ کے ساتھ پیار نہ کرے, اور اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں گم نہ ہو جائے, اللہ کی یاد کے اندر اتنا گم نہ ہو جائے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی محبت میں اس کی آنکھ سے آنسو نہ نکل آئیں. اگر یہ والا تعلق نہیں بنا تو پھر ضرور زندگی تنگ ہوگی. اور یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً. اب 3 وہ عمل میرے بھائیوں مختصر کہ جن عملوں کی وجہ سے رزق میں بے انتہا وسعت آ جاتی ہے. رزق سے مراد صرف صحت نہیں, میں نے بتایا تفصیل سے, رزق سے مراد سب کچھ ہے. اگر آپ جیتے جاگتے انسان ہوتے ہوئے زندگی کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو کائنات کے امام نے فرمایا من احب ان یبسط علیہ رزقہ وینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. کائنات کے امام نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کے اندر وسعت کو نازل کر دے, رزق کے اندر کشادگی کو نازل کر دے, ہر چیز کے اندر اللہ وسعت دے دے, اور اللہ صرف رزق میں وسعت نہ دے, اللہ اس کی عمر بھی لمبی کر دے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آثر ہی سے مراد ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا نام باقی رہے. سب بندے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, فرمان ہے آپ کا, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں برکت ہو جائے, سب کچھ مل جائے, اور وہ مر بھی جائے, اس کے مرنے کے ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس کے لیے دعا کرتے رہیں, تو کائنات کے امام نے فرمایا صرف ایک کام کر لے, فلیصل رحمہ, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا تعلق قائم کرے. صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ بس جی میرا بڑا سلام دعا اچھی ہے, پتہ نہیں یہ صلہ رحمی ہم نے کدھر سے سیکھی ہے. میرا جی رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے. وہ 2 ٹکے کے لیے محتاج ہے, اس بیچارے کے پاس بل کے پیسے نہیں, بچوں کے فیس کے پیسے نہیں, اور تو ایسا ظالم ہے, میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق ہے. یہ تعلق کس بلا کا نام ہے؟ اچھے تعلق سے مراد یہ ہے کہ تم اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو, تم اپنے رشتہ دار کے غم کو اپنا غم سمجھو. اور یقین مانے میرے بھائیوں, اگر آپ اپنے رشتہ دار کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے, میں منبر پر کھڑا ہو کے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ آپ کو مرتے دم تک غم کا سامنا نہیں کروائے گا. جب آپ لوگوں کے غموں کو اپنے غم نہیں سمجھتے تو پھر اللہ اپنے ہی غموں میں مبتلا کر دیتا ہے, پھر اپنے غم ختم نہیں ہوتے. ان سے حسن سلوک کرنا, ان کا ادب کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کو سہولیات دینا, ان کی خوشیوں میں خوش ہونا, ان کے غم کے اندر ان سے زیادہ بے چین ہو جانا, اور ان کے اچھے سلوک نہ ہونے کے باوجود اپنی طرف سے ان کے اوپر رحم و کرم کی بارش کرنا, یہ ہے صلہ رحمی کرنا. اور ہماری سب سے زیادہ دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ. سب سے زیادہ مسائل کس کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ ظرف بڑے ہی نہیں ہے.
ہم ہر بندے کو اس ترازو پہ تولتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں بھی اچھا. اس کا مطلب اگر وہ اچھا کرتا تو ایسا مطلبی انسان ہے تو پھر اچھا کرتا. اگر اس نے برا کیا ہے تو تم نے اس سے زیادہ برا کرنا ہے, کیونکہ تو اندر سے برا انسان ہے. تو برائی کرنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا, اس نے برا کر دیا, تو نے اپنا اندر دکھا دیا. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر رزق میں وسعت چاہتے ہو تو کیا کام کرنا ہے؟ زیادہ کرنا ہے. اور دوسرا عمل میرے بھائیوں کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. کثرت کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے جب گناہوں کی معافی تم مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے آدم کے بیٹے تو صرف ہر وقت اپنے گناہوں پہ ماتم کرتا رہے, ہر وقت یہ کہتا رہا ہے اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں, اے اللہ معاف فرما دے, اے اللہ جو حق تھا عبادت کا میں ادا نہیں کر سکا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تیرے لیے جنت کے میوے بھی مہیا کروں گا, تجھے باغوں کا مالک بناؤں گا, تجھے بیٹے دوں گا, تجھے گاڑیاں دوں گا, اور تیرے لیے میں آسمان سے بارش کو نازل کروں گا. صرف تیرے لیے, تیرے علاقے پر بارش نازل ہوگی, تیرے محلے پر بارش نازل ہوگی, اور اس سے فصلیں اگیں گی. اس کے لیے تمہیں مجھ سے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں, گناہوں سے معافی مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری ایک قدرتی مزاج ایسا بن چکا ہے, تسبیح کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہمارے معاشرے میں. ابھی دانے والی ماشاءاللہ تھی, ابھی وہ انگلی والی بھی ہے ماشاءاللہ, گنتی کی نیت سے ٹھیک ہے, لیکن ہماری کیا حساب ہوتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کیا کہہ رہے اللہ سے؟ کیا بات کی آپ نے؟ آپ نے پتا کیا بات کی؟ آپ نے یہ بات کی اے اللہ جو میں نے لوگوں کا مال ناحق کھایا تھا, اے اللہ میں ابھی معافی مانگ رہا ہوں, اور ابھی 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد میں جا کر لوگوں کا مال ان کو واپس کروں گا. جو میں نے اپنی بیٹی کی وراثت اپنے بیٹوں کو دی ہے, استغفر اللہ, اے اللہ میں مان گیا ہوں کہ غلطی کر بیٹھا ہوں, اب یہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد میں جا کر بیٹی کو وراثت جس کے پیسے دینے ہیں میں جا کر اس کو پیسے واپس کروں گا. یہ ہے استغفر اللہ. ہمارا کیا کام ہوتا ہے؟ مال کھائی جا رہے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح ماشاءاللہ جی 5000 مرتبہ, 2 لاکھ مرتبہ پڑھ لے, 1 ٹکے کا فائدہ نہیں تجھے ہونا. استغفر اللہ کا مطلب تو سمجھو کہ تم نے اللہ کے سامنے احساس شرمندگی کو پیش کیا ہے. اے اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں, اے اللہ آج کے بعد غلطی نہیں کروں گا. یہ ہے استغفر اللہ. ہاں اگر آپ اس طرح استغفر اللہ کرتے ہیں, اللہ کی قسم اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے. آپ ذرا غور کیجئے کتنا لطف و کرم ہے میرے اللہ کا کہ آپ نے ساری زندگی گناہ کی ہیں. آپ ابھی مجلس میں بیٹھے اپنے دل میں کہہ دیں استغفر اللہ واتوب الیہ, اے اللہ میں مان گیا ہوں کہ غلطی زندگی ضائع کر گیا ہوں, اے اللہ میں مان گیا ہوں کہ زندگی میں جو تیرے تعارف کا حق میں نے حاصل کرنا تھا, جو تیری پہچان حاصل کرنی تھی, اے اللہ میں حاصل نہیں کر سکا. لیکن اللہ میں مان گیا ہوں کہ میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے, میں چھوٹا ہوں تو بڑا ہے, تیرے پاس خزانے ہیں. اے اللہ میں مان گیا ہوں, میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. کائنات کے امام نے فرمایا اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا, اگر رحمت جوش میں آئی اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو رزق کیسے نہیں آئے گا میرے بھائیو؟ اور تیسرا میرے بھائیو, اپنی زندگی کے اندر ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ کہیں پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت تو نہیں کر رہا, کوئی ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں مجھے پتا ہے لیکن جان بوجھ کے میں مخالفت کر رہا ہوں, جان بوجھ کے میں اس حدیث پر عمل نہیں کر رہا. مجھے پتا بھی ہے کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل موجود ہے, لیکن میں حیل و حجت کے ساتھ اس سے پہلو تہی کرتا ہوں. اگر آپ یہ والا کام بھی سٹارٹ کر دیں, ہر سنت پر عمل کرنا شروع کر دیں میرے بھائیوں, تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی رزق کے اندر وسعت دیتے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر رزق کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہماری کمی کوتاہیاں ہیں, غلطیاں ہیں, اللہ ان سے درگزر فرما کر ہم سب کو مقربین اور صالحین کے اندر شامل فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.